ناول دل کی بستی پنجاب کے ایک چھوٹے سے گاؤں کی سویر تھی۔ ہریالی سے بھری کھیتیاں نرم ہوا کے جھونکوں میں جھوم رہی تھیں۔ سورج کی پہلی کرن نے وادی کو سنہری رنگ میں رنگ دیا تھا۔ صحنوں میں چڑیاں چہچہاہٹ کر رہی تھیں اور دور کہیں بیل گاڑی کی گھنٹی بجنے کی مدھم سی آواز آ رہی تھی۔ اسی گاؤں میں رہتا تھا ارسلان۔ عمر 22 سال، صورت میں عام مگر دل کا نہایت صاف اور محنتی لڑکا۔ وہ صبح سویرے کھیتوں میں باپ کا ہاتھ بٹاتا اور شام کو کبھی دوستوں کے ساتھ ڈیرے پر بیٹھ جاتا۔ اس کے مزاج میں نرمی تھی، بات کرنے کا انداز ایسا کہ سننے والا دل سے قریب ہو جائے۔ اسی گاؤں کے ایک کونے میں رہتی تھی حنا۔ عمر 19 سال، چہرہ گلاب کی طرح کھلا ہوا، آنکھوں میں شرارت کے ساتھ ساتھ معصومیت کی جھلک اور مسکراہٹ ایسی کہ جیسے پوری فضا کو روشن کر دے۔ حنا دن کا زیادہ وقت اپنی ماں کے ساتھ گھر کے کاموں میں گزارتی، لیکن جب کبھی کنویں سے پانی بھرنے یا کھیتوں کی پگڈنڈی سے گزرنے نکلتی تو لگتا جیسے سارا گاؤں ٹھہر سا گیا ہو۔ پہلی بار ان دونوں کی ملاقات ایک غیر متوقع لمحے میں ہوئی۔ ارسلان کھیت میں ہل چلا رہا تھا کہ اچانک سے اس کی نظر پاس والے راستے پر پڑی۔ حنا گھڑے میں پانی بھر کر جا رہی تھی۔ دھوپ کی ہلکی کرن اس کے چہرے پر پڑی تو ارسلان چند لمحوں کے لیے سب کچھ بھول گیا۔ دل کی دھڑکن جیسے رک سی گئی ہو۔ ادھر حنا نے بھی ایک لمحے کو نظریں اٹھا کر دیکھا اور فوراً جھک گئی۔ دل میں ایک عجیب سا احساس جاگا جو پہلے کبھی نہ تھا۔ یہ ان کی کہانی کی پہلی کرن تھی۔ پہلی ملاقات کے بعد ارسلان اور حنا کے دلوں میں ایک انجانی سی بے چینی رہنے لگی۔ دونوں نے ایک دوسرے سے زیادہ باتیں تو نہ کیں مگر ایک لمحے کی جھلک نے
دل میں ایسے نقش چھوڑ دیے تھے کہ دن رات ذہن میں بس وہی چہرہ رہتا۔ کچھ دن گزرے، ایک صبح حنا کنویں پر پانی بھرنے آئی۔ گھڑا بھاری تھا اور ہاتھ سے چھلکنے لگا۔ اچانک پیچھے سے آواز آئی، اگر چاہو تو میں مدد کر دوں۔ حنا چونکی، مڑ کر دیکھا تو ارسلان کھڑا تھا، آنکھوں میں ہلکی سی مسکراہٹ اور لہجے میں نرمی تھی۔ حنا کے لبوں میں بھی ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی، مگر نظریں جھک گئیں۔ جی شکریہ۔ یہ پہلا جملہ تھا جو ان دونوں کے درمیان بولا گیا۔ ارسلان نے گھڑا اٹھایا اور خاموشی سے اسی کے ساتھ گاؤں کے کچے راستے پر چلنے لگا۔ اس دن کے بعد چھوٹی چھوٹی باتیں شروع ہوئیں۔ کبھی کھیتوں کے کنارے بات ہو جاتی، کبھی گاؤں کے میلے میں سرسری ملاقات ہو جاتی۔ دونوں کی باتوں میں سادگی تھی، مگر دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی تھیں۔ آہستہ آہستہ دوستی ایک رشتہ بنتی گئی، جسے لفظوں میں ڈھالنا مشکل تھا۔ ایک شام جب سورج ڈھل رہا تھا اور آسمان سنہری ہو رہا تھا، ارسلان نے پہلی بار اپنے دل کی کیفیت ظاہر کرنے کی کوشش کی۔ وہ اور حنا کھیت کے کنارے بیٹھے تھے، ہوا میں سرسوں کے پھولوں کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ ارسلان نے آہستہ سے کہا، حنا، کبھی سوچا ہے کہ اگر کوئی ہمیشہ تمہارے ساتھ ہو، ہر خوشی اور ہر غم میں؟ حنا نے نظریں جھکا لیں، دل زور سے دھڑکنے لگا، ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی، مگر جواب نہ دیا۔ بس اتنا کہا، کچھ باتیں لفظوں کے بغیر بھی سمجھی جا سکتی ہیں۔ یہ سن کر ارسلان کا دل جیسے خوشی سے بھر گیا۔ دونوں نے ایک دوسرے کی آنکھوں میں
وہ جواب دیکھ لیا جو الفاظ میں کہنا مشکل تھا۔ یوں ان کی محبت نے جنم لیا، خاموشی کی زبان میں گاؤں کی سادہ زندگی کے درمیان وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ ارسلان اور حنا کی خاموش محبت اب گاؤں کے چند لوگوں کی نظروں میں آنے لگی تھی۔ چھوٹی بستی میں چھوٹی بات بھی بڑا چرچا بن جاتی ہے۔ کچھ لوگوں نے حنا کے گھر والوں تک یہ بات پہنچائی کہ وہ اکثر ارسلان سے بات کرتی ہے۔ حنا کے والد سخت مزاج انسان تھے۔ انہوں نے ایک دن غصے میں کہا، حنا، آئندہ اگر میں نے تمہیں اس لڑکے کے ساتھ دیکھا تو اچھا نہ ہوگا۔ لڑکیوں کو یہ سب زیب نہیں دیتا۔ یہ سن کر حنا کا دل جیسے ٹوٹ گیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر زبان پر خاموشی رہی۔ اس رات وہ کمرے میں بیٹھی رو رہی تھی اور دل ہی دل میں دعا مانگ رہی تھی، یا اللہ، اگر ارسلان ہی میری تقدیر ہے تو مجھے اس کے بنا دے، ورنہ مجھے اس کی یادوں سے چھٹکارا دے دے۔ دوسری طرف ارسلان بھی پریشان تھا۔ اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ محبت کے راستے آسان نہیں ہوتے۔ اس کے والدین تو اس کے فیصلے پر اعتبار کرتے تھے، مگر حنا کے گھر والے مان جائیں گے یا نہیں، یہ سب اس بڑی آزمائش تھی۔ ایک دن ارسلان نے ہمت کر کے حنا سے کھیت کے کنارے ملاقات کی۔ ہوا میں بادلوں کی ٹھنڈک تھی اور فضا میں ایک عجیب سی اداسی۔ حنا، ارسلان نے کہا، اگر تم چاہو تو میں سب کچھ بھلا کر پیچھے ہٹ جاؤں۔ میں نہیں چاہتا کہ تمہاری عزت کو کوئی داغ لگے۔ حنا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے لڑکھڑاتی آواز میں کہا، ارسلان، اگر یہ محبت اتنی کمزور ہوتی تو شاید پہلی ہی نظر میں ختم ہو جاتی، مگر جو رشتہ دل میں بستا ہے اسے چھوڑنا آسان نہیں ہوتا۔ میں چاہتی ہوں کہ تم میرے ساتھ رہو، چاہے دنیا مخالفت کرے۔ یہ الفاظ سن کر ارسلان کی آنکھوں میں حوصلہ آ گیا، مگر دل میں ڈر بھی تھا، کیونکہ حنا کے والد نے طے کر لیا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی اپنے بھائی کے بیٹے کے ساتھ کریں گے۔ ایک ایسا رشتہ جو حنا کے دل کو قبول نہ تھا۔ محبت کے ان دنوں میں پہلی بار جدائی کا سایہ ان دونوں پر پڑا۔ راتوں کو جاگنا، دل کی دھڑکنیں سننا اور ایک دوسرے کے بغیر زندگی کا تصور، سب کچھ مشکل لگنے لگا۔ ارسلان نے فیصلہ کر لیا، میں آخری سانس تک لڑوں گا، مگر حنا کو کسی اور کا نہ ہونے دوں گا۔ گاؤں میں ماحول بدلنے لگا تھا۔ حنا کے والد اپنی ضد پر قائم تھے اور شادی کی تیاریوں کا اعلان کر چکے تھے۔ یہ خبر سنتے ہی حنا کے دل پر جیسے قیامت ٹوٹ گئی۔ وہ کئی راتیں جاگتی رہی، کبھی روتی اور کبھی دعاؤں میں رب کے آگے ہاتھ پھیلا دیتی۔ دوسری طرف ارسلان نے بھی ہار ماننے سے انکار کر دیا۔
وہ جانتا تھا کہ اگر آج وہ پیچھے ہٹ گیا، اس نے اپنے والدین کو سب کچھ بتایا۔ پہلے تو والدین نے سوچا کہ گاؤں میں جھگڑا کرنا نہ ہو، مگر بیٹے کی محبت اور سچائی دیکھ کر وہ اس کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ ایک دن ارسلان اپنے والد کو ساتھ لے کر ہینا کے گھر گیا۔ دروازے پر سلام کیا اور نہایت عزت و احترام سے کہا، چچا جان، میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر آیا ہوں۔ میں ہینا سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ میرا مقصد صرف عزت اور رشتہ ہے، باقی فیصلہ آپ کا ہے۔ ہینا کے والد نے پہلے تو غصے میں انکار کیا، مگر گاؤں کے کچھ بزرگوں نے بھی بیچ میں آ کر بات کی۔ انہوں نے کہا، ارسلان شریف اور محنتی لڑکا ہے، کسی کی بیٹی کو خوش رکھنے کی ہمت رکھتا ہے۔ اگر ہینا کے دل میں بھی یہی خواہش ہے تو اس کے نصیب کے راستے بند نہ کرے۔ یہ سن کر سب کی نظریں ہینا پر پڑیں۔ وہ چپ چاپ کھڑی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ پہلی بار اس نے ہمت کر کے کہا، ابو، میں ارسلان کو ہی اپنا ہمسفر چاہتی ہوں۔ یہ جملہ سنتے ہی فضا میں خاموشی چھا گئی۔ ہینا کے والد نے بیٹی کی آنکھوں میں سچائی دیکھی، پھر آہستہ سے سر جھکا کر کہا، اگر یہی تمہاری خوشی ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ یوں محبت کی یہ آزمائش جیت میں بدل گئی۔ کچھ ہی دنوں بعد پورے گاؤں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ شادی کی تیاریاں ہوئیں، ڈھول کی تھاپ گونجی اور ہر طرف روشنی چھا گئی۔ ہینا دلہن بنی تو ارسلان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے، اور وہ لمحہ جب نکاح کے الفاظ گونجے، ان دونوں کے دلوں نے سکون پایا۔ شادی کی رات ارسلان نے آہستہ سے ہینا سے کہا، دیکھا، سچی محبت کبھی ہارتی نہیں۔ ہینا نے مسکرا کر جواب دیا، ہاں، دل کی بستی ہمیشہ آباد رہتی ہے۔